میاں بیوی کی آپسی محبت ویرانوں کو پرسکون بناتی ہے۔ بڑھتے ازدواجی تنازعات خاندانوں کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ رشتہ ہے صلہ رحمی کا، برداشت کا، درگزر اور غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا، یہ رشتہ ہے محبت کا۔ میاں بیوی کی آپسی ناراضگی گھر کے آنگن تک ٹھیک ہے، عدلیہ کی صحن میں نہیں، درگزر کرے۔ اسی حوالے سے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اننت ناگ جناب طاہر خورشید رانا کا کیا ہے پیغام، آئیے سنیے۔ کہ ہم اس وقت ایک مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اس مشن کا کیا مقصد ہے، وہ مقصد آپ تک پہنچانا ہے۔ وہ بچہ جو عدالت میں کھڑا ہے، ایک طرف باپ کھینچ رہا ہے، ایک طرف ماں کھینچ رہی ہے اس کو، اور نہ اس کو پڑھائی ہے، اس کا مائنڈ جو ہے، مائنڈ بچے کا اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے، وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے کہ میں ماں کے ساتھ جاؤں کہ باپ کے ساتھ۔ یہ کنفیوژن کس نے کریٹ کیا ہے؟ اتنے کیسز ہمارے پاس ہیں کہ انہیں کے ساتھ اگر ایک مقدمہ کو پکڑا لیا جائے، سمجھ لیجئے کہ آئیڈیلی طور پر مجھے اسی ایک کو حکم سیٹل کرنا ہے۔ انصاف نہیں ہو سکتا ہے 5 منٹ بات کرنے سے۔ اگر ہم ٹیکنیکل چلیں تو کورٹ میں اچھا جی آپ کا یہ کیسا، آج یہ کاغذ دائر ہوا، یہ کاغذ مسئلہ ہے، کہاں انصاف ہے؟ کہاں سے میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں پورا دن ان کے ساتھ بات سیٹل کروں؟ اور پھر بات یہی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کہاں گیا وہ جذبہ ہے، یعنی سہنے کا جذبہ، ٹالریٹ کرنے کا، پیشنس کا، صبر نام کی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایک کیس کے اندر بھائی غلطی تو ہو سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، کسی ایک کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ خاوند پاؤں میں پڑ رہا ہے بیوی کے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمیں یہ گھر بسانا ہے، مجھے آپ معاف کر دیجئے، لیکن بیوی معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے۔ 3 بچے ہیں اور وہ بار بار صرف کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ مینٹیننس مجھے نہیں ملی، یہ مینٹیننس نہیں ملا، یہ مینٹیننس نہیں ملی، اسی کو لے کر مسئلہ چلا رہے ہیں۔ 2 3 4 5 سال سے کیس پڑے ہوئے ہیں عدالتوں کے۔ آپ مجھے بتائیے، میاں بیوی، بچے، ان کیسز کو اگر آپ 5 سال اور 10 سال کورٹ میں چلائیں گے، یہاں انصاف کیسے ہوگا؟ میاں اور بیوی کے کیس کے اندر اور بچوں کے ساتھ جو کیس کے اندر خاص طور پر جو میں بات کرتا ہوں، اس میں کوئی ہارتا اور جیتتا نہیں ہے، اس میں یا تو دونوں جیتتے ہیں یا دونوں ہارتے ہیں۔ یہ بات آپ یہاں رکھیے۔ میں آپ کو پورے رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پر جو میں نے یہاں کیسز دیکھے ہیں، آپ کا معاشرہ تباہ ہوگا، اس معاشرے کو بچائیں۔ کہاں یہ 5 اور 10 سال آپ ایسے مقدموں کو چلائیں گے؟ ہمارا میٹریمونیل انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا ہے، میاں بیوی اس طریقے سے جھگڑ رہے ہیں اور اتنے کیسز لا رہے ہیں۔ کسی ایک کو صبر تو کرنا چاہیے، صبر کی بات ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان مقدموں میں آپ سب سے پہلے جو آپ کے بزرگ ہوتے تھے سماج کے اندر، خاندانوں کے اندر، ان دونوں کو بات کرنی چاہیے جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جو گھر کے ایلڈرز ہیں، جو گھر کے بزرگ ہیں، مقدم چنا ورنہ مقدم چنا، ان کو کہنا چاہیے نا، بلانا چاہیے، دونوں کو بات کرنی چاہیے۔ وہ بات نہیں کرتے اور سیدھا مقدمہ عدالت کے یا سیدھا پولیس اسٹیشن کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک اور بات جس کی میں نشاندہی کروں، یہ مسئلہ پہلے صرف ایک سیول ڈسپیوٹ ہوتا ہے، یا یہ کہیں کہ یہ ایک میٹریمونیل ڈسپیوٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے آگے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں، یہاں تک کہ پھر یہ کرائم میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، کرمنل کیسز بن جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے خودکشیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی لیڈی نے خودکشی کی، اس نے کر دی، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ خاوند فرسٹریٹ ہے، بیوی فرسٹریٹ ہے، جب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی تباہ ہو رہی ہے، خاوند کہہ رہا ہے کہ میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، بیوی نے ایڈمنٹ ہو گئی ہے کہ میں نے اس کو سبق سکھا کے چھوڑنا ہے، وہ 10 مقدمہ دائر کر دیتی ہے، ایک مقدمہ نہیں، وہ 10 مقدمے دائر کرتی ہے کہ مجھے اب اس سے بدلہ اسی سے نہیں لینا ہے، میں نے اس کے پورے خاندان سے بدلہ لینا ہے۔ اور اس سے خاوند بھی ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے بھی جنگ کرنی ہے۔ اور ان کی آپ مجھے بتائیے، یہ خوبصورت رشتہ جس کا آغاز 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے ہوا ہوتا ہے، 1 سال کے بعد وہ جو خوبصورت رشتہ تھا اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، اور عدالتوں کے کوریڈورز کے اندر، وکیلوں کے چیمبرز کے اندر، پولیس اسٹیشنز پر وہ اپنے زندگی کے خوبصورت لمحے تباہ ہوتے ہیں۔ جو زندگی خوبصورت نوٹ پر شروع ہونی چاہیے تھی، وہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور آپ خود فیصلہ کر لیں اپنی جگہ پر،
कि अगर आपकी जिंदगी के 5 साल और 10 साल लिटिगेशन में ही गुजर गए, जिस बाप ने अपने बच्चे को देखा ही नहीं, मेरे पास तो कई केसेस है, मैं तो जुबानी बातें किताबों से तो पढ़ी हुई बातें नहीं ना बोल रहा हूँ। यहाँ पर वो मुकदमे है कि 10 साल के बाद बाप आया, बच्चा पहचान ही रहा है कि कौन है। बच्चा कहता है ये कौन है, मैं इसको जानता ही नहीं। बच्चा माँ को कहता है मैं इसको पहचानता ही नहीं। इस किस्म के मसले हैं यहाँ पर पड़े हुए, आप इनको क्यों इतने अरसे तक चलाओगे? लिहाजा मीडिएशन एक ऐसी बात है, मियाँ बीवी के दरमियान कंफ्लिक्ट है, हम आपको ये चाहते हैं कि आप, अगर आपका कंफ्लिक्ट पहले तो कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था, घर में ही सेटल होता। अब अगर कोर्ट में आ गया तो इसका सबसे बेहतरीन हल जो है वो मीडिएशन है। मियाँ बीवी के दरमियान मसला ये है कि बच्चे की कस्टडी, कि बच्चा किसके पास रहे और कितने बार इनको आपस में मिलना है, बच्चे को बाप के साथ या बच्चे को माँ के साथ। मीडिएटर जो है वो आपको बुलाएगा, दोनों के बात सुनेगा और आपकी बात जो है एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर सेटल कर देगा दोनों के आपके क्या खदशात है इसके अंदर। यानी जो माँ है वो सोच रही है कि बेटा अगर बाप से मिलेगा तो वो मेरे खिलाफ इसको कर देगा। बाप को ये है कि अगर बच्चा मेरे पास है, माँ से मिलेगा तो ये माँ इसको मेरे खिलाफ कर देगी और मुझसे चला जाएगा। ये बातें मीडिएटर के सामने रखिए। अगर आप अदालत के अंदर रखेंगे वहां सिर्फ कानून के मुताबिक होगा। मीडिएशन में रखेंगे आप अपनी बात खुलकर करेंगे और आपका फैसला जितना जल्दी होगा ये बेहतर है। अदालती के निजाम के तहत चलाओगे तो वहां पर मैं आपको ये बताऊं, मेरे पास मेरे कोर्ट के अंदर 3000 केस हैं। यह मुमकिन नहीं है कि मैं 3000 केस आपके एक दिन में फैसले कर दूं। यहाँ और केसेस भी इंस्टीट्यूट हो रहे हैं। बेहतर यह है इन केसेस को आप उस मीडिएटर साहब के पास, वो मीडिएटर आपकी बात सुनेगा, वो बिल्कुल इम्पार्शियल होगा, उसने किसी की साइड नहीं लेनी है। आप अपना ये जहन से निकाल दीजिए कि मीडिएटर कोई साइड लेने की कोशिश करेगा। अगर साइड लेने की बात हुई, आपके वकील साहब भी साथ होंगे, हमारे पास रिपोर्ट आएगी, हम मीडिएटर चेंज कर देंगे।